ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے شوگر کا علاج بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے شوگر ہوتی کیوں ہے، شوگر ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب ہمارا پینکریاز پراپر طریقے سے انسولین نہیں بناتا تو جو ہم میٹھا کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں جذب نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا، اور وہی میٹھا پہلے خون میں آتا ہے اور بعد میں دھیرے دھیرے یورین میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا پینکریاز انسولین بنانا بند کب کرتا ہے، اور وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے پینکریاز نے انسولین بنانی بند کر دی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم پہ پیدا کیا۔ اگر انسان سب سے بہترین تقویم پہ پیدا ہوا ہے تو کیا اس کا جو پینکریاز ہے وہ سب سے بہترین نہیں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہمیں سب سے زیادہ بیمار کرتی ہیں، اور ایک بات سمجھ لو، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ بیمار کرتی ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ہمارے برین میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ڈال دیں جو میرے پیدا ہونے سے لے کے میرے مرنے تک میرے جسم کو جنہوں نے چلانا تھا، جنہوں نے آپریٹ کرنا تھا۔ اب اس برین کو جو انسٹرکشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز مٹی سے نکلتی ہے، جو چیز مٹی سے نکلتی ہے، اور جو چیزیں رب تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جو تمہارے لیے حلال ہیں اس کو کھانا ہے، اور جو چیزیں مٹی سے نہیں نکلتی اور جس کو رب نے حلال نہیں کہا، میرے محترم بھائیوں، جب آپ وہ چیزیں استعمال کرتے ہو، جب آپ وہ چیزیں استعمال کرتے ہو تو آپ کے جو بدن کے اعضاء ہیں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز میرے محترم بھائیوں آپ کے برتن ہیں۔ جب آپ نے مٹی کے برتن چھوڑ دیے اور آپ نے کھانا ان برتنوں میں پکانا شروع کر دیا جو گھستے ہیں، وہ گھس گھس کے جاتے کہاں ہیں؟ آپ کے بدن میں، یہ آپ کو بیمار کرتے ہیں۔ وہ برتن جس میں کھانا گلتا ہے، مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے، یہ سلور، یہ سٹیل، یہ نان سٹک، یہ ٹیفلون، یہ پریشر کوکر، ان میں کھانا گلتا ہے، اور یہ گلے ہوئے کھانے جب آپ لوگ کھاؤ گے یہ فطرت کے اکارڈنگ نہیں ہے۔ 50 سال پیچھے جاؤ، جب گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، ہانڈیاں مٹی کی تھیں، تندور مٹی کے تھے، مرتبان مٹی کے تھے، جب ہر چیز مٹی کی تھی، شوگر کو کون جانتا تھا؟ یہ بلڈ پریشر کو کون جانتا تھا؟ اس وقت یہ بیماریاں کیوں نہیں تھیں؟ کیونکہ اس وقت ہم اپنی فطرت پہ تھے۔ تو مٹی کے برتن استعمال کرو۔ اس کے بعد آپ کا کوکنگ آئل ہے، اپنے کوکنگ آئل بند کرو۔ سارے کوکنگ آئل جمتے ہیں، سب سے بہترین کوکنگ آئل سرسوں کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے۔ آپ کے پینکریاز کو جب پراپر بلڈ نہیں ملتا وہ پینکریاز انسولین بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ سرسوں کا تیل استعمال کرو، چینی بند کر کے گڑ استعمال کرو۔ چینی کیمیکل ہے، بلکہ چینی نہیں ہے، یہ اصل میں چونا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ لائم ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، پتھر والا نمک استعمال کرو جس میں 84 منرلز ہیں۔ آٹا پتھر کی چکی کا استعمال کرو، آٹا پتھر کی چکی کا استعمال کرو جس کے اندر چوکر ہے، جس میں سوجی ہے، جس میں میدا ہے، جس میں فائبر ہے۔ اور پانی، میرے محترم بھائیوں، جو زمین سے نکلتا ہے، جو بنڈل آف منرلز رکھے ہوئے ہیں، وہ پانی استعمال کرو، اور اس کو گڑے میں ڈال کے جتنا مٹی کے گڑے میں پانی ٹھنڈا ہے وہ پیو۔ یہ جو آپ فریج سے پانی ٹھنڈا کرتے ہو، یہ جو آپ الیکٹریکل کولر سے پانی ٹھنڈا کرتے ہو، یہ جو CFC گیس ہے، یہ پانی جب ٹھنڈا پیو گے یہ آپ کے بدن کو بیمار کرے گی۔ اور شوگر کا بہترین علاج، 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو، دونوں کو مکس کر لو، رات کو 5 گلاس پانی لو، 3 بڑے چمچ اس کے اندر ڈالو،
اس میں 2 لیمن نچوڑو، اس کو اتنا پکاؤ 5 گلاس پانی 4 گلاس رہ جائیں، 1 گلاس صبح، 1 دوپہر، 1 شام۔ میرے محترم بھائیو، اس کے 3 حصے کرو، 1 حصہ صبح، 1 دوپہر، 1 شام، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لو، اس کے ساتھ ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، اس کی چٹنی بناؤ، چاروں چیزیں برابر مقدار میں، حسب ذائقہ اس میں سبز مرچ ملاؤ، ہر کھانے کے ساتھ 2 بڑے چمچ استعمال کرو، یہ شوگر کا بہترین علاج ہے۔